محترم بھائیوں، آج پھر سے ایک نقشہ چلے گا، ایک ماحول بنے گا۔ کیا ماحول بنے گا؟ یہ ہمارے امیدوار، یہ صوبائی اسمبلیوں کے، یہ قومی اسمبلیوں کے، وہ آئیں گے آپ کے پاس، آپ سے وعدے لیں گے، آپ سے اپنے کام بیان کریں گے اور کہیں گے ہم آپ کے ووٹ کے حقدار ہیں۔ اور محترم بھائیوں، یہ آپ نے جائزہ لینا ہے۔ آپ ہر بار کی طرح یہ کہہ کے نہیں نکل سکیں گے، اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگ سکیں گے کہ میری برادری نے کہہ دیا ہے میں یہاں ووٹ ڈالوں گا، میرے دھڑے نے جہاں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں اس نے کہہ دیا ہے، میں نے وعدہ کر لیا ہے، یہ میرے گاؤں نے اکٹھے مل کے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اس امیدوار کو جتوانا ہے، اب میں نہیں کچھ کر سکتا۔ محترم بھائیوں، یہ گیم چلے گی، پھر شہروں میں آ جائیں، محلوں میں آ جائیں، عوام کو کہا جائے گا، سبز باغ دکھائے جائیں گے آپ کو۔ ہاں، کسی ایک کا ووٹ 5,000 کا بکے گا، کسی کا 10,000 کا بکے گا، کسی کو یہ وعدہ کیا جائے گا تم اپنے سارے گھر کے ووٹ لے آؤ اور 1 to 5 کی چابی لے جاؤ۔ یہ ساری باتیں ہوگی اور یہ آج اس الیکشن میں نہیں ہوگی، یہ 18 میں بھی یہ ہوا، 13 میں بھی یہ ہوا، 8 میں بھی یہ ہوا، اور اب جب الیکشن یہ آئیں گے یہاں بھی یہی گیم چلے گی۔ یہ کوئی مشکل باتیں نہیں میں کر رہا، یہ سادہ سادہ باتیں ہیں جو آپ اور میرے ساتھ کی جائیں گی، اور میں کبھی برادری کے نام پہ، کبھی دھڑوں کے نام پہ، کبھی گھاؤں کے نام پہ، کبھی روپے کے نام پہ میں اپنا ووٹ بیچ دوں گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ جس ووٹ سے پارلیمنٹ میں، صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں وہ امیدوار جو آپ کے ووٹ سے جائے گا، جس نے آپ کا ووٹ ہزاروں میں خریدا ہوگا، وہ لاکھوں میں نہیں بکے گا، وہ کروڑوں میں نہیں بکے گا، وہ اربوں میں بکے گا، اربوں میں بکے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اس پارلیمنٹ میں جہاں آپ کی آواز گونجنی چاہیے تھی، آپ کے مسائل وہاں پیش ہونے چاہیے تھے، آپ کے جو مسائل ہیں وہ وہاں پیش ہوں گے، کیونکہ آپ نے اپنے ووٹ سے وہ نمائندہ بھیجا ہے، آپ نے اپنے ووٹ کی سٹیمپ پہ یہ لگایا تب ہے کہ یہ امیدوار جا کے پارلیمنٹ کے فلور پہ آپ کی بات کرے گا، اس لیے بھیجا آپ نے۔ تو محترم بھائیوں، آج آپ سوچ لیں کہ یہ کیا ہم نے کرنا ہے۔ آپ کے سامنے والا صاحب بیٹھے ہیں، نواز چیمہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ امیدوار ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے، آپ کے سامنے ہیں، یہ ان کا ماضی بھی آپ کے سامنے ہوگا، حال بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ آج آپ کہیں گے نہیں، ہمیں تو کوئی ایسا نمائندہ چاہیے جس کے یہ پروٹوکول ہو، جس کے یہ معاملات ہو۔ یہ آپ کے سامنے ہیں، سچے سچے کھڑے، یہ آپ کی آواز ہے، آپ کے حقیقی مسائل کو سمجھنے والے یہ لوگ ہیں۔ اور محترم بھائیوں، ہم یہی چاہتے ہیں، اگر آپ کے گاؤں کی سطح میں وہ بندہ کھڑا ہو جو آپ کے مسائل جاننے والا ہو، آپ کی وارڈ کی سطح پہ وہ بندہ کھڑا ہو جو آپ کے درمیان سے ہو، آپ کا ہمسایہ ہو، آپ کو جاننے والا ہو، وہ یونین کونسل پہ ہو، وہ صوبائی سطح پہ ہو، وہ نیشنل اسمبلی کی سطح پہ ہو، وہ ہو جو آپ کی آواز بنے۔ یہ ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نمائندے، یہ ہے امیدوار۔ محترم بھائیوں، آپ کہتے ہیں نہیں بھائی، سیاست شریف بندے کا کام نہیں ہے، یہ عام عوام کا کام نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ اور محترم بھائیوں، سیاست تو ہے ہی شریف بندے کا کام، سیاست تو ہے ہی نیک بندے کا کام، سیاست تو ہے ہی آپ عوام میں جو رہنے والا بندہ ہے اس کا کام۔ سیاست تو وہ کرے گا، آپ کا نمائندہ تو وہ بنے گا
جو دل کے اندر آپ کا درد رکھتا ہو، آپ کا احساس رکھتا ہو، وہ الیکشن کے دنوں میں نہ آپ کو ملتا ہو، وہ ہر گھڑی آپ کے ساتھ کھڑا ہو، یہ ہے۔ اور محترم بھائیوں، یہ دل سے بات نکال دیں کہ مذہبی لوگوں کا کام سیاست نہیں ہے، شریف بندے کا کام سیاست نہیں ہے۔ اور محترم بھائیوں، یہی اصل مسئلہ ہے، یہی اس پاکستان کا مسئلہ ہے۔ ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، ہم ذہنی طور پہ متاثر ہو جاتے ہیں، یہ بڑی گاڑی سے اترا ہے، مجھے سلام کرتا ہے، ہم یہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ محترم بھائیوں، نہیں، سیاست تو خدمت کا نام ہے، سیاست تو عام بندے کا نام ہے، جو آپ کے درمیان سے آپ کو لیڈ کرنے والا ہو۔ تو محترم بھائیوں، آئیں، یہ جو ذہن میں ہم نے یہ سوال پال رکھا ہے، یہ غلط فہمی جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ سیاست عام بندے کا کام نہیں ہے، سیاست شریف بندے کا کام نہیں ہے، اللہ نکال دے اس بات کو۔ آئے ایک نئے عزم کے ساتھ کہ سیاست تو ہے شریف بندے کا کام، سیاست تو ہے ایماندار بندے کا کام۔ اور محترم بھائیوں، اپنے محلوں میں سے، اپنے گاؤں میں سے، اپنے بی پی حلقہ میں سے اس بندے کے ساتھ کھڑے ہو جو ایماندار ہو، جو دل میں درد رکھنے والا ہو، جو احساس رکھنے والا ہو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ چاہے آپ ایک ہو، یہ نہ دیکھیں ہوا کدھر کی ہے، موسم کیسے بدلے گا، یہ کس کی نظریں کس پہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ پاکستان کے حالات بدل جائیں گے، پاکستان کی سیاست کا رنگ بدل جائے گا۔ اور محترم بھائیوں، یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ واللہ آج اس پہ سب سے بڑا جو اس پہ سٹیمپ ہے وہ کیا ہے؟ یہ خدمت کے لوگ ہیں، یہ خدمت کے لوگ ہیں۔ آج الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ایک روشن ماضی ہے کہ اس ملک پاکستان میں جب بھی کوئی آفت آئی ہے، کوئی آزمائش آئی ہے، کوئی بھی مسئلہ بنا ہے، واللہ آپ کی جماعت سب سے پہلے پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ یہ ابھی آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، یہ ابھی سیلاب آیا ہے، ستلج میں سیلاب آیا ہے، دریائے ستلج میں۔ یہ قصور سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، یہ قصور، یہ سائیوال، یہ بہاول نگر، یہ بہاولپور اور ملتان، پانچ ند کے مقام تک جہاں سے ستلج گزرا وہاں سیلاب آیا۔ اور واللہ کئی ایسی بستیاں تھیں، 18 سال بعد آیا، اور کئی ایسی بستیاں تھیں اس سیلاب میں جو صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ نئی میڈیا نے دکھایا، نئی میڈیا نے ہائپ کریٹ کی کہ سیلاب آیا ہے، لیکن محترم بھائیوں، آپ کی جماعت کسی میڈیا کی محتاج نہیں ہے، واللہ وہاں پہنچی ہے۔ یہ بھی 4 دن پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی نہیں بات آپ کو بتلاتا۔ آپ کی فیصلہ آباد کی ٹیم وہاں گئی، یہ جلال پور پیر والا، ملتان، یہ بہاول نگر میں منچنا آباد، یہ پاک پتن، یہ ساری پٹی میں ہزاروں راشن تقسیم کر کے، ہزاروں راشن یہ کام کیا ہے۔ اس سے پیچھے دیکھ لیں، اس سے پچھلے سال سیلاب آیا تھا، آپ نے ماشاءاللہ تعاون کیا۔ یہ آپ کے عبدالرؤف بھائی ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے سامان ٹرکوں کے ٹرک بھیجے، اور واللہ وہاں بڑے لوگ آئے، بڑی خدمت کرنے والی بڑی بڑی تنظیمیں آئیں۔ وہ کیا کہتی تھی؟ وہ کہتی تھی وہ ہم سامان تو وہاں سے لے آئے ہیں، یہاں ہم آگے سندھ میں نہیں جا سکتے، جنوبی پنجاب میں نہیں جا سکتے، بلوچستان میں داخل نہیں ہو سکتے، اللہ ہمارے ساتھ اپنی ٹیم کو بھیجو، وہاں سامان تقسیم کروا دیں۔ کئی اکیلے سامان تقسیم کرنے گئے، مار کھا کے آئے، سامان لٹ گیا ان کا، لیکن اللہ آپ کی جماعت نے جتنے منظم انداز سے پچھلے سیلاب میں کام کیا وہ واقعی قابل تحسین تھا۔
یہ میری بات نہیں ہے۔ اللہ بڑی بڑی NGOs، بڑے بڑے خدمت کے کام کرنے والے اپنے ٹرک لے کے آتے تھے، کوئی 10 ٹرک لے کے آ رہا ہے، کوئی 15 ٹرک لے کے آ رہا ہے، اور آپ کے جو وہاں کیمپ لگے تھے وہاں پہنچتا تھا، کہتا میرے ساتھ چلے اور تقسیم کروائے۔ یہ ہے آپ کی جماعت، ایک منظم جماعت پورے ملک میں جس کا نیٹ ورک موجود ہے اور خدمت کے یہ کام ہے۔ اور محترم بھائیو، یہی نہیں، جب بھی اس ملک پاکستان میں کوئی آزمائش آئی ہے سب سے پہلے آپ کھڑے ہوئے۔ اور محترم بھائیو، آج اس ملک پاکستان میں دفاع پاکستان کونسل کے نام پہ 44 جماعتوں کو اکٹھا کیا۔ کتنی جماعتوں کو؟ 44 جماعتوں کو اکٹھا کیا اس اتحاد میں، اور ہر بڑے شہر میں، لاہور، فیصل آباد سے لے کے کراچی، کوئٹہ تک پروگرام کیے، اور پاکستان کو نہیں بتلایا، پوری دنیا کو بتلایا یہ قوم مل کے رہنے والی ہے۔ پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے، یہ مذہبی لوگ مل کے نہیں رہ سکتے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ بندہ 44 جماعتوں کے قائدین تھے، کبھی کوئی جماعت کروا رہا ہے، کبھی کوئی جماعت کروا رہا ہے، کبھی کوئی جماعت کا قائد پیچھے کھڑا ہے۔ واللہ یہ پروپیگنڈا ختم کر دیا آپ کی جماعت نے۔ اور وہاں ایک بڑی جماعت کے قائد نے کہا، واللہ اگر کوئی جماعت اس ملک پاکستان کے مذہبی لوگوں کو، عام عوام کو اگر کوئی اکٹھا کر سکتی ہے تو وہ آپ کی جماعت ہے۔ یہ ہے آپ کی جماعت کا کردار۔ محترم بھائیو، ہمیشہ تعمیری سوچ، تعمیری کردار، مثبت سوچ ملنے کی بات کی ہے تو آپ کی جماعت نے کی ہے۔ اور محترم بھائیو، ایک اور غلط فہمی نکال لیں، آج آپ کسی پارٹی کے ورکر کنونشن پہ نہیں آئے، آپ ایک جماعت کے کنونشن پہ آئے ہیں جو جوڑنے کا کام کرتی ہے، جو توڑنے کا کام نہیں کرتی۔ تو محترم بھائیو، آئیں، یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ آپ کو دعوت دیتی ہے کہ ہم خدمت کے لوگ ہیں، عام عوام کے لوگ ہیں، آئیں ہمارے ساتھ چلے، آئیں اس کام میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے جائیں، برادریوں کو پیچھے کر دیں، گاؤں کو پیچھے کر دیں، گاؤں کی سیاست کو، داروں کی سیاست کو پیچھے کر دیں، آپ کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم کوئی بڑی بڑی تبدیلیوں کے نعرے نہیں لگاتے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کا بھی رنگ بدلے گا، پاکستان کی سیاست کا رنگ بھی بدلے گا۔ یہ ہے پارلیمنٹ پاکستان کی۔ جب آپ جیسے لوگ اور آپ جیسے لوگوں کے حقیقی نمائندے جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی ختم نبوت میں ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا، کوئی ٹرانسجنڈر بل نہیں پاس کر سکے گا، پھر کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہ تبصرے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ کو یہ بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹرانسجنڈر بل پاس ہو گیا، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال گیا، کس نے سائن کیے ہیں؟ ایسے نہیں بل پاس ہوتا۔ پارلیمنٹ میں 3 بار بل پیش کیا جاتا ہے، 3 بار، پھر ووٹنگ ہوتی ہے، اور آپ کے وہ نمائندے جن کو آپ نے منتخب کیا ہے وہ ووٹ دیتے ہیں، اور ان ووٹ سے پارلیمنٹ میں جو ہے بل پاس ہوتا ہے، پھر وہ قانون بنتا ہے۔ ایسے نہیں بن جاتا قانون۔ اور محترم بھائیو، یہ سوچیں، اگر میرے ووٹ سے ایک بندہ وہ پارلیمنٹ میں گیا ہے اور اس نے پارلیمنٹ میں جا کے ختم نبوت کے ڈاکے پہ جو بل بنا تھا اس پہ سائن کر دیے، تو آپ بھی اس میں اتنے ہی شریک ہے جتنا وہ شریک ہے، آپ بھی اس میں شریک ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ آپ کو خدمت کی سیاست کی بات کرتی ہے، عام عوام کی بات کرتی ہے، اور یہ اسلام کی بات کرتی ہے۔
یہ بات نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں ایسے قانون پاس ہو جائیں گے. یہ پاکستان ہے. آج آپ کے ساتھ یہ پاکستان کی سیاست ہے اور یہ 30 سال 35 سال خدمت کی بات ہے. ایک آخری بات یہ غور سے سن لیں. آج بھی پاکستان مسائل کا شکار ہے, کوئی شک نہیں ہے. بڑی مہنگائی ہے, ڈالر چڑھتا جا رہا ہے, فلاں بجلی کے بل ہیں, بندہ واقعتاً حالات خراب. لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے, یہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جو سب سے بڑا یہاں مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج پاکستان میں پروپیگنڈا ہو ہے. 4th 5th جنریشن وار کا دور ہے. یہ 1st جنریشن وار یہ گھوڑوں کی جنگ تھی. یہ 2nd جنریشن وار یہ تلواروں کی جنگ تھی, یہ توپوں کی جنگ تھی. یہ 3rd جنریشن وار یہ جہازوں کی جنگ تھی. اب آ گیا 4th جنریشن وار 5th جنریشن وار. یہ میدانوں کی جنگ نہیں ہے, یہ دماغوں کی جنگ ہے, دماغوں کی. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ملک پاکستان ایک مشکل حالات میں ہے. یہ بات ہے آپ کو سادہ سا انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں میں. آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہو گئے. ورنہ پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں آج 71 جیسے حالات ہو گئے, کہیں پاکستان ٹوٹ نہ جائے. کیوں ٹوٹے؟ تمہارے منہ میں خاک. جو ایسا سوچتے ہیں, جو ایسا کہتے ہیں, یہ نہیں ٹوٹے گا پاکستان. یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے. انشاءاللہ اس کو توڑنے والے خود ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ. تو محترم بھائیوں, یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, پاکستان کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. سب سے بڑا ادارہ سپریم کورٹ ہے. ایک گورنمنٹ نکلتی ہے, وہ کہتی ہے مجھے کیوں نکالا, یہ سپریم کورٹ نے زیادتی کی ہے. آپ کو یہ 5th جنریشن وار سمجھانا چاہتا ہوں میں بڑے سادہ انداز میں. وہ کہتا ہے مجھے کیوں نکالا, گلی گلی محلے میں کہتا ہے سپریم کورٹ نے زیادتی کر دی. بات آگے چلے, تھوڑا عرصہ گزرتا ہے, ایک جماعت کا قائد کہتا ہے کیوں رات 12 بجے سپریم کورٹ لگ گئی. کیوں لگ گئی؟ وہی جو پہلے فاصلے پہ شادیانے بجا رہے تھے اب انہیں سپریم کورٹ بری لگنے لگ پڑی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ میرے حق میں فیصلہ دے گی تو زندہ باد, جب میرے خلاف فیصلہ دے گی تو مردہ باد. یہ کیا ہوا کہ پاکستان کا ایک سپریم ادارہ ہے, تم عام عوام میں پروپیگنڈا کرتے ہو کہ پاکستان کی عدالتوں سے عام عوام کا اعتماد اٹھ جائے. آج یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے عوام یہ سوال کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے اگر سپریم کورٹ سے انصاف نہیں ملے گا تو کہاں سے انصاف ملے گا. یہ پاکستان کے اداروں کو پروپیگنڈے سے یہ ہے تباہ کر دیا جائے. پھر پاکستان کے اداروں کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہے. ایک جماعت ہے وہ کہتی 14 اگست آ گیا, اب سیاہ پرچم لہرایا جائے گا. کیوں سیاہ پرچم لہرایا جائے گا؟ اور محترم بھائیوں, جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں اور جو پروپیگنڈا کرنے کے پیچھے ہیں وہ چاہتے کیا ہے کہ پاکستان کو مصر بنا دیا جائے, پاکستان کو شام بنا دیا جائے, پاکستان کو تیونس بنا دیا جائے. اور محترم بھائیوں, نہ اس پروپیگنڈے کا شکار نہ ہونا. یہ پروپیگنڈے کا شکار ایک پوسٹ چلتی ہے, ہم بار بار اس کو پڑھتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, پھر وہی زبان زدے عام آ جاتی ہے. کوئی نہیں پتا ہوتا کہ وہ پوسٹ کہاں سے آئی ہے, اس پوسٹ کو کس نے پیچھے سے چلایا ہے. تو محترم بھائیوں آئیں, آج پاکستان ایک مشکل حالات میں ہے, آزمائش میں ہے. اس سے لڑنے کے لیے اگر آپ 5th جنریشن وار کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ ہمیشہ تعمیری بات کریں,
ہمیشہ مثبت بات کرے, ہمیشہ جوڑنے والی بات کرے. کوئی بات آ گئی ہے اداروں کے خلاف, اس کو نہ شیئر کرے, ہمیشہ جوڑنے والی بات کرے. جو توڑنے والی بات کرتا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں. جب آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ دشمن ناکام ہوگا اور آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو محترم بھائیو, آئیں میں یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کنونشن پہ یہ آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ بہت ہو چکی, یہ پاکستان کو بنے 70 سال سے اوپر ہو چکے. اب ٹائم نہیں ہے تجربوں کا, اب ٹائم نہیں ہے کہ فلاں آئے گا. اور محترم بھائیو, عہد کر لے, آج عہد کر لے کہ میں جو اکیلا ہوں انشاءاللہ میں اکیلا کردار ادا کروں گا. کوئی میرے ساتھ ہے یا نہیں, آپ سوچیں میں کیا کر سکتا ہوں. شکوائے شب ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کا چراغ جلائے جاتے.